اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ تیمم کا تفصیلی طریقہ، برائے مہربانی تیمم کا مکمل طریقہ بتا دیں۔ مقبول احمد، تیمم کے بارے میں واضح احادیث ہیں، صحیح حدیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للید، کہ دو ضربہ ہیں، دو دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنا ہے، ایک چہرے کے لیے اور دوسرا ہاتھ کے لیے۔ ہاتھ سے مراد کوہنیوں سمیت ہاتھ، دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں تیمم کی نیت کر رہا ہوں۔ اگر غسل فرض ہے آپ پر تو، اور پانی نہیں ہے تو غسل کے تیمم کی نیت کریں، اور اگر وضو ہے کرنا ہے تو وضو کے نیت کی تیمم کی نیت کریں تو اس میں طریقہ کیا ہے؟ مٹی پہ آپ نے ایسے ہاتھ مارا، پہلے یہ بازو نہ اوپر کر لیں، گھڑی بڑی اتار دیں ایسے کر کے، جیسے گھڑی ہے یہ آپ نے اتار دی۔ آپ نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھ مارا مٹی پہ اور یوں کر کے ایسے جھاڑ لیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے پورے چہرے پر اچھی طرح سے جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچانا لازم ہے وہاں تک ہاتھ پھیر لیا آپ نے، ایسے اچھی طرح سے، بس ایک دفعہ کر لیا۔ پھر دوبارہ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا، لیفٹ ہاتھ سے رائٹ ہاتھ، یہ پورا یہاں تک کوہنیوں سمیت، اس کو پچھلی جانب بھی اچھی طرح کر لیا، اور پھر یہ والا ہاتھ یہاں کر دیا آپ نے، اس طرح سے ختم ہو گیا تیمم۔ تو یہ طریقہ ہے، غسل کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے اور وضو کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے، بس نیت کا فرق ہوگا۔ کتنی طبیعت خراب ہو جائے کہ تو تیمم جائز ہے؟ فجر کے وقت کھانسی زیادہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، سعد لکھنؤ سے۔ نہیں جی، تیمم کا کھانسی سے تعلق نہیں ہے کہ آپ سے اگر وضو کیا نہیں جا رہا تو پھر آپ سے پر تیمم آپ کے لیے جائز ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر وضو کا پانی استعمال کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، تو پھر تیمم جائز ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سردیوں میں اگر ٹھنڈے پانی کے استعمال سے نقصان ہو رہا ہے تو پانی گرم کرنا لازم ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ گرم ہم نے کیا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو تیمم کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پانی گرم کرنے کا اگر آپ کے پاس انتظام ہے تو آپ کو پانی گرم کر کے ہی، اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنا پڑے گا، وضو لازم ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ پانی کے ہوتے ہوئے شرعاً آپ کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ ہاں، پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے، یعنی گرم پانی بھی استعمال کرنا نہیں کیا جا رہا، یا یہ کہ پانی گرم کرنے کے وسائل ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کہیں جنگل میں آپ، اور ٹھنڈے پانی سے طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو پھر تیمم جائز ہے۔ سمیع الحسن صاحب سوات سے پوچھتے ہیں، مجھے اعصابی بیماری ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، سہارے سے چلتا ہوں، قطروں کی بھی بیماری ہے، وضو کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ صبح ایک دفعہ واش روم جانے کے بعد کیا میں دن میں باقی نمازوں کے لیے تیمم کر سکتا ہوں؟ پانی ہاتھ میں لے کر چہرے تک پہنچانا بھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، وضو کرنا اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو وضو ہی کرنا پڑے گا آپ کو، وہ تو جب پانی پر قدرت نہ ہو یا پانی نہ ہو تو تیمم کی شریعت میں اجازت ہے، اور پانی ہاتھ میں لے کے مسح کرنا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ پانی بہانا ضروری ہے۔ تو اب مشکل کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر ایسا پاسبل ہے کہ آپ کسی کی مدد لے سکتے ہیں وضو کرنے میں تو پھر کسی کی مدد لینی پڑے گی آپ کو، تو اس لیے اگر خود نہیں کر سکتے تو قادر بقدرت الغیر بھی قادر ہی ہوتا ہے، یعنی جو کسی اور سے مدد لے کے وضو کر سکتا ہے وہ بھی شریعت میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں وضو کی استطاعت ہے۔ تو آپ ایسا کر لیا کریں، اس مجبوری میں جمع بین الصلاتین پر عمل کر سکتے ہیں۔ جمع بین الصلاتین کا مطلب یہ کہ آپ ظہر کو بالکل آخری وقت میں پڑھیں، اور ظہر سے پہلے آپ نے وضو کیا، اور وضو کرتے ہی آپ نے ظہر پڑھی، اور بالکل اینڈ میں پڑھیں، جب ٹائم دیکھ لیں ختم ہونے والا ہو، تو جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا فوراً آپ نے اسی وضو سے عصر پڑھ لی، اور مغرب کو آپ نے ڈیلے کیا عشاء کے قریب تک، وضو کر کے آپ نے مغرب پڑھی، اور جیسے ہی سلام پھیرا تھوڑی 1-2 منٹ کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو گیا، آپ نے فوراً اسی وضو سے عشاء پڑھ لی۔ تو اس طرح مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ نماز قضا نہیں کرنی، ہر نماز اپنے ٹائم کے اندر ہو رہی ہے، لیکن ضرورت کے وقت اس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو قطروں کا تو جہاں تک مسئلہ ہے نا، اگر بار بار قطرے آ رہے ہوں کہ پورے ٹائم میں وضو باقی ہی نہ رہتا ہو، قطرے آ جاتے ہوں، تو بھی تیمم کا حکم نہیں ہے، بلکہ پھر بھی وضو ہی کرنا پڑے گا، لیکن قطرے سے پھر وضو ٹوٹے گا نہیں،
کیونکہ جس آدمی کو کنٹینیو کوئی بیماری ہو، وضو ٹوٹ رہا ہو مسلسل، تو پھر اس عذر سے اس کا وضو باقی رہتا ہے. تو کنٹینیو قطرے آتے رہتے ہیں اگر آپ کو، تو پھر تو یہ ہوگا کہ وضو کریں گے تو قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹے گا نہیں. اور اگر یہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی پانی تک جانا ہی ممکن نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ٹب میں پانی اٹھا کے لے آئے تاکہ آپ کو آپ کے بستر پہ وضو کرا دے، پاسبل ہی نہ ہو، تو پھر تیمم آپ کے لیے جائز ہے. فجر کا وقت نکل رہا ہو تو غسل کی جگہ کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ ایک شخص کی آنکھ طلوع شمس سے 5 منٹ پہلے کھلے اور اس پر غسل فرض ہو تو اس صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا یا غسل کر کے پڑھ لے؟ محمد عمر کراچی سے. یعنی اس کو یہ ڈر ہے کہ غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو بھی بھائی اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے تیمم کی اجازت اس صورت میں دی ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب پانی نہ ہو. تو شہر میں انسان کے ہاں پانی ہوتا ہے، تو آپ ایسے شخص کو چاہیے 5 منٹ باقی ہیں، اسپیڈ کے ساتھ غسل کر لے. ویسے 5 منٹ میں غسل کر کے نماز پڑھنا میرے خیال ہے ذرا مشکل کام ہے، لیکن ہو جاتا ہے اگر اسپیڈ آپ کی تیز ہو. خیر پھر بھی اگر نہیں کوئی کر سکتا تو بھی اس کو نہانا ہی پڑے گا. اس کو چاہیے فوراً واش روم میں جا کے نہائے، نہانے کے بعد دیکھے کہ اگر ٹائم ہے تو 2 فرض جلدی سے پڑھ لے، اور اگر ٹائم ختم ہو گیا ہے تو پھر اشراق کے ٹائم کا انتظار کرے اور اشراق کے وقت نماز پڑھے، اور توبہ استغفار بھی کرے کہ اس نے نماز میں اٹھنے میں اتنی دیر کیوں لگائی. خلاصہ یہ نکلا کہ نماز قضا ہونے کا ڈر ہو تو اس سے تیمم کی اجازت نہیں ہوتی. تیمم جب ہے جب پانی نہ ہو. بخار کے خوف سے تیمم کرنے کا حکم. اگر کسی کو بخار چڑھا اور اگلے دن اتر گیا، اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم وضو نہ کرو ورنہ بخار دوبارہ چڑھ جائے گا، تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں جی، ایسا کوئی ہمارے علم میں کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ وضو کرنے سے بخار چڑھ جاتا ہے دوبارہ. تو آپ بلکہ بخار میں تو وضو کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ وضو کریں. ہاں ٹھنڈے پانی سے اگر وضو نقصان دے رہا ہے تو پانی گرم کر لیں، یہاں تک تو گنجائش ہے، لیکن یہ کوئی شرعی عذر ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہو. تو اس لیے آپ وضو کر کے نماز پڑھیں. ٹھنڈے پانی سے اگر نقصان ہو رہا ہے تو پانی گرم کر کے آپ وضو کریں اور فوراً پوچھ لیں اس کو ٹاول سے، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیا نزلہ زکام میں غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں؟ اگر نزلہ زکام بہت شدید ہو اور رات میں نہانے کی ضرورت پیش آ جائے اور اس سے یہ لگتا ہو کہ نہانے سے نزلہ زکام بڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا نہائیں یا تیمم کر لیں؟ سعود صاحب یو پی سے. جناب نزلہ زکام کھانسی میں نہانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر گرم پانی سے نہایا جائے اور نہانے کے بعد اچھی طرح تولیے سے جسم کو خشک کر لیا جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ نہائیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو سستی ہو رہی ہوتی ہے خاص طور پہ سردیوں میں نہاتے ہوئے، تو وہ پھر سستی پہ یہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوگا. تو سستی نہیں کرنی چاہیے. غسل فرض ہو گیا، آپ اٹھیں پانی گرم کر کے نہائیں. ہاں اگر گرم پانی کرنے کے دوران نماز قضا ہو گئی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کی ہو. آپ کو پتہ تھا کہ صبح پانی گرم کروں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ کو پہلے سے گرم کرنا چاہیے. تو لیکن آپ نے پانی گرم کیا، آپ کو چاہیے کہ آپ گرم پانی سے نہا کے تولیے سے پورا جسم اچھی طرح پوچھ لیں، خشک کر لیں، پھر کپڑے پہن کے باہر نکلیں. انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ نزلہ بڑھے گا، نہ زکام بڑھے گا، نہ کوئی بخار میں کوئی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. پھر بھی اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ یہ بھی میں کروں گا تو واقعی بیماری میری بڑھ جائے گی، پھر اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. لیکن میری جو مشاہدہ ہے وہ ایسا ہے کہ بیماری پھر بڑھتی نہیں ہے. لیکن بہرحال مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کسی کی بیماری پھر بھی بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے.